تشدد پارٹ 9 آپ کے خدمت میں پیش ہے۔ لکھتے ہیں اب اگر آپ تشدد کے عمل کا ہی مشاہدہ یا تجربہ کریں تو آپ کو ہر چھوٹے بڑے تشدد کے فعل یا عمل میں یہ تینوں عناصر موجود نظر آئیں گے۔ تشدد کرنے والا بھی ان کا حامل ہے اور جس پر تشدد کیا جاتا ہے وہ بھی ان تینوں عناصر سے دوچار ہوتا ہے۔ تشدد کرنے والا شعوری سطح پر پہچان رکھتا ہے کہ وہ کہاں اور کس پر اور کس وقت تشدد کی واردات اور کس وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ حصی شعور کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر وہ فعل جو تشدد پر مبنی ہوتا ہے وہ اس سے سرزد ہوتا ہے۔ یہ تشدد کی حرکت یا فعل کا حرکی عنصر ہے اور آخر میں وہ تشدد کرنے کے بعد اس کی تاثیر اور اثر کے عمل سے جذباتی سطح پر گزر رہا ہوتا ہے۔ انتقام کا جذبہ ٹھنڈا ہوتا ہے، غصہ فرو ہوتا ہے یا اضطراب کی کیفیت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ سب جذباتی کیفیات ہیں جن میں سے کسی ایک یا دو عناصر سے وہ اس وقت دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح جس پر تشدد کیا جاتا ہے وہ حصی اعتبار سے پہلے تشدد کو ادراکی سطح پر ہوتا دیکھتا ہے، پھر اس پر تشدد کا عمل جاری ہوتا ہے اور پھر وہ تشدد کی تاثیر یا اثر سے جذباتی سطح پر دوچار ہوتا ہے، اذیت اور دکھ درد کی کیفیت سے گزرتا ہے۔ کسی بھی انسانی فعل میں خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ان تینوں عناصر کا ہونا لازمی ہے۔ کبھی ادراک کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور کبھی حرکی اور عملی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی ادراک اور عمل دونوں سے زیادہ تاثیر اور اثر انداز ہونے کی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ غم کی شدت یا خوشی اور راحت کا زور ہر انسانی عمل میں ان تینوں عناصر کے موجود ہونے کی وجہ سے انسانی نفس کا تمام اعصابی نظام، دل، دماغ اور انسانی جسم کے دیگر اعضاء عمل کی ان تینوں کیفیات سے زندگی کے ہر لمحے میں اپنے اپنے دائرہ کار میں عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچپن سے لے کر بڑھاپے اور زندگی سے لے کر موت تک نفس انسانی ان تینوں کیفیات کے مختلف مجموعوں سے اپنی شعوری اور لاشعوری یادوں کا خزینہ تیار کر پاتا ہے، جس میں اس کے انفرادی زندگی کے علاوہ ارتقائی عمل کے سہارے پچھلے زمانوں اور پچھلے ادوار کے ترش و شیریں واقعات، حادثات اور تجربات بھی ایک وراثت کے بحر بیکراں کی صورت میں اس کے لاشعور میں ہر وقت شامل رہتے ہیں، اور اس طرح تشدد کی یادوں کا ایک مجموعہ ہر فرد کی زندگی میں جمع ہوتا رہتا ہے اور لاشعوری طور پر اس کے خواب و خیال اور پوشیدہ تصورات کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ خواب، خیال اور تصورات بھی تجزیہ طلب ہوتے ہیں۔ جب یہ اجتماعی انسانی شعور اور لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ دیو مالا اور اساطیری علامتوں کی شکل میں افراد کے شعور اور لاشعور میں کسی نہ کسی طریقے سے اجاگر ہوتے رہتے ہیں اور ہماری زندگی کے جذباتی پہلوؤں پر طرح طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی انفرادی اور اجتماعی خوابوں، خواہشوں، حسرتوں اور ناکامیوں کی شدید یادوں اور بعض گزشتوں کی صورت میں، اور کبھی ہماری گروہی، نسلی اور قومی امنگوں اور آرزوؤں کے انداز میں ہمارے تحت شعور میں یہ محرکات اس طور سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہماری سمجھ بوجھ سے بالا یہ ہماری اجتماعی زندگی کا شیرازہ یا تو منتشر کرنے کا باعث بنتے ہیں اور یا پھر اس میں ایسی شدت اور توانائی پیدا کرتے ہیں کہ پورا معاشرہ یکسوئی سے ایک نصب العین کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بلا خوف و خطر وقف کر دیتا ہے۔ تشدد کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نفسیات کے اس بنیادی اصول کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا ہوگا کہ تشدد کی 3 جزیات لازمی ہیں۔ ایک اس کا شعوری حصہ، دوسرا اس کا عملی یا حرکی رخ، یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ تشدد کا عمل اپنی نوعیت میں کس قسم کی حرکت یا عمل پر مبنی ہے، کیا وہ محض اخلاقی یا نفسیاتی سطح پر ہے یا وہ بدنی اور جسمانی صورت میں روا رکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کا تاثیری یا جذبات کی سطح پر اثر انداز ہونے والا پہلو کس نوعیت کا ہے، وہ کون سی جذباتی کیفیت پیدا کر رہا ہے، جسمانی اذیت اور دکھ کی شکل میں یا محض اخلاقی
اور روحانی سطح پر اضطراب یا غم و اندوہ کے جذبات پیدا کر رہا ہے، یا اس تشدد کے واقعے نے انفرادی یا اجتماعی سطح پر ایک غیظ و غضب کی کیفیت پیدا کر دی ہے اور اشتعال انگیز ہو کر وہ واقعہ انتقام اور بدلہ لینے کے جذبات کو ابھار رہا ہے۔